وہ بھاگم بھاگ تیار ہوئی تھی، کالج کے لیے لیٹ تھی، اوپر سے امی جان نے حکم صادر کیا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر نہیں جانا ہے، اور ابھی بمشکل 2-3 نوالے ہی اندر گئے ہوں گے کہ مخصوص گاڑی کا ہارن سنائی دیا، جسے سن کر ہمیشہ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جایا کرتی تھی، سینے میں دل کم وقت بے قابو ہو جایا کرتا، ہاتھ کپ کپانے لگتے، اور ایسے میں ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی بیوقوفی ہو جایا کرتی۔ اس کی اس حالت سے واقف اس کی اکلوتی بہن اس کا خوب خون جلایا کرتی، اور وہ بس تل ملا کر رہ جاتی۔ اب بھی ناشتہ کر کے باہر نکلی، گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس خوبرو اور ڈیشک بندے کو ملاحظہ کیا۔ وہاں وہی صدا کی لاپرواہی، اور یہاں بس السلام علیکم۔ وانیہ وقار نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج نمرہ نہیں آئی؟ وانیہ نے گاڑی میں مخصوص جگہ خالی دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، آج کچھ طبیعت خراب تھی اس کی، شفان یوسف نے مختصر جواب دیا، اور پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ وانیہ وقار اپنی حالت پر کلس کر رہ گئی، بے بسی ہی بے بسی تھی، وہ بے حد بے انتہا اسے چاہتی تھی، اپنی روح کی گہرائیوں سے، اور پتہ نہیں کب سے، جب سے ان جذبوں کے خاص ہونے کا احساس ہوا، یا تب سے جب شاید اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ شفان یوسف نے یوں ہی ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر سے پیچھے نظر دوڑائی تو چونک گیا۔ وہ بظاہر باہر دیکھ رہی تھی، پر اس کی آنکھیں، کچھ تو تھا ان آنکھوں میں، سمندر سے بھی گہری کالی سیاہ شفاف آنکھیں۔ وہ جب بھی ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تو چونک جاتا تھا۔ عجیب سی مقناطیسیت تھی جو ہمیشہ بڑی شدت سے اسے اپنی اور کھینچتی، پر وہ انہیں نظر انداز کر دیتا۔ کالج پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر آئی تو سامنے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ کھل گئی۔ مایا بختاور اس کے لیے اپنی باہیں وا کیے کھڑی تھی، اس کی عزیز از جان دوست مایا، اور شاید رقیب بھی۔ سمیرہ یوسف اور ریان یوسف دونوں بہن بھائی تھے۔ سمیرہ ریان سے 11 سال چھوٹی تھی، اس لیے والدین کے گزر جانے کے بعد انہوں نے سمی کے کبھی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور بیٹیوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھائے۔ ریان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ماہر ہارٹ سرجن بنے اور شہر کی امیر ترین لڑکی سارہ سے شادی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا۔ سمی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سمی کی شادی اپنے بزنس مین دوست وقار زئی سے کی۔ وقار بہت ہی نیک دل سلجھے ہوئے انسان تھے۔ شادی کے 2 سال بعد سمی کے ہاں انتہائی خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام وانیہ وقار رکھا گیا۔ ادھر ریان کے بیٹے کے 7 سال بعد ان کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ سمی نے اس کا نام نمرہ ریان رکھا۔ ریان کے بیٹے سمر، یشم اور شفان اپنے پاپا کی طرح ہی اپنی پھپھو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ وانیہ کے 2 سال بعد تانیہ ہوئی، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ سمی بہت خوش تھی اپنی زندگی میں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ پائی۔ جب وانیہ میٹرک اور تانیہ 8ویں کلاس میں تھی تو اچانک ان کے محبوب شوہر وقار کو اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ وقار کا اس دنیا میں سمی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، سو اس کڑے وقت میں بھی ریان، اس کی بیوی اور بچے ہی سمی کا سہارا بنے۔ ریان نے سمی کا پرانا گھر بیچ کر اپنے بنگلے کے بالکل سامنے ہی اسے جدید طرز کی کوٹھی لے کر دی۔ بڑے بیٹے سمر نے کم عمری میں ہی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی سمی کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ ریان نے ہر طرف سے سمی اور اس کی بچیوں کی دیکھ بھال اور کفالت کی۔ ہائے سارا مامی، وانیہ نے آتے ہی صدا لگائی۔ کدھر ہے نمرہ صاحبہ، آج کالج کیوں نہیں آئی مہارانی؟ وانیہ نے آتے ہی کئی سوال کر ڈالے۔ ارے سانس تو لو میری بچی۔ اف ہو سارا ممی، ہم بھی کھڑے ہیں ان راہوں میں، تانی نے صدا لگائی اور دونوں لاؤنج کے صوفے پر ڈھیر سی گئیں۔ آج تو واقعی میں بہت تھک گئی قسم سے۔ ارے کیا ہوا؟ میرا بھابی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، وانیہ نے جواب دیا۔ وہ بی ایس سی کے لاسٹ ایئر میں تھی اور تانی ایف ایس سی میں تھی۔ ارے شامہ بوا، کچھ کھانا کھلائیں، بچیاں کالج سے تھک ہار کر آئی ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی چائے اور سنیکس انجوائے کر رہی تھی۔ سمر اور یشم کی شادیاں میرب اور اندیا سے ہوئی تھیں۔ یشم اپنی جاب کی وجہ سے بیگم سمیت انگلینڈ مقیم ہو گئے تھے۔ میرب سارا کی بھانجی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ وسیع و عریض لان میں آ گئیں۔ وانی نمرہ کو کالج میں ہونے والی آج دن بھر کی روداد سنا رہی تھی۔ وہ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی۔ گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی، سب متوجہ ہوئے تھے۔ وانیہ کے چہرے پر الگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ اسے لگا شاید اس دشمن جاں کا دیدار ہونے والا ہے، پر ہائے رے قسمت! مایا بختاور گاڑی سے اٹھلاتے ہوئے باہر آئی۔ گرے شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے مغرور سی مایا، میرب کی چھوٹی بہن۔ ہیلو ایوری ون، سب یہی ہیں؟ گڈ۔ وعلیکم۔ ہیلو، وانیہ نے بھی اسی کی طرح جواب دیا۔ کیسے ہیں سب؟ سارا خالہ اچھی سی چائے پلا دیں پلیز، اس نے آتے ہی فرمائش کی۔ تانی اور نمرہ تو گھاس پر بیٹھ کر سانپ اور سیڑھی کا کھیل انجوائے کر رہی تھی۔ سارا اندر کچن میں رات کے کھانے کا انتظام کروانے چلی گئی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ سمیرہ کو بھی ڈنر کے لیے یہیں بلانے والی تھی۔ پھر ان کی لاڈلی بھانجی بھی تو یہیں تھی۔
شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، موسم کافی دلکش ہو رہا تھا۔ بادل اور ہوا، لان میں کھلے مختلف رنگوں کے گلاب کے پھول اور ان سے آتے دل فریب خوشبو۔ وانیا اور مایا باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھیں۔ ارے چیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ تانی اچانک چلائی تو وہ دونوں بھی ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پھر وہ بھی دلچسپی سے ان کی گیم دیکھنے لگ گئی۔ پھر ہوا کا رخ تبدیل ہوا تھا۔ وانیا اور مایا دونوں کی نظر گاڑی سے باہر آتے شفان پر پڑی تھی۔ شاندار پرسنالٹی جو مقابل کو متاثر کرنے کی پوری طاقت رکھتی تھی۔ با اعتماد اور مضبوط کردار۔ بلیک سوٹ میں ملبوس وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ لان میں ان کی طرف ہی بڑھا۔ ہائے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا۔ آئیں شفان بھائی، آپ بھی ہمیں جوائن کریں، اور اس نمرا کو دیکھیں کیسے رو رہی ہے ہارنے پر۔ تانی کی بات پر نمی نے اسے زور سے چٹکی کاٹی۔ اف دیکھے نا بھائی، ارے لڑو تو مت، شفان نے بھی انہیں ڈپٹا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم دونوں کا ہو گیا، اب ہمیں بھی باری دو۔ شفان نے کن اکھیوں سے پاس بیٹھی مایا کو دیکھا، جبکہ وانیا تو ابھی تک اس کی اچانک انٹری سے دم بخود ہوئی بیٹھی تھی۔ سر جو جھکایا تو اوپر اٹھانا بھول گئی۔ اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ پارٹنر چنیں جس سے کھیلنا ہے، نمی بولی۔ وہ دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ وانیا تو مجھ سے بچپن سے ہارتی آئی ہے۔ واقعی وہ ہار ہی تو گئی تھی اس کے عشق سے۔ آج ذرا مایا جی سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ اس نے اپنا پارٹنر چن لیا تھا۔ وانیا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا جو تانی نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ سب ان کو دیکھ رہی تھی۔ گیم اپنے پورے عروج پر تھی۔ مایا جیت کے بہت قریب تھی اور شفان پریشان، لیکن بدقسمتی سے 99 پر آ کر وہ ہار گئی اور سانپ نے اسے کٹ کر دیا۔ او شٹ، مایا بے اختیار چلائی۔ وہ بے خبر تھی کہ اصل زندگی بھی اسے 99 پر آ کر ہرانے والی ہے، اور ایک سانپ اسے کٹ کر جائے گا، اور وہ بھی بہت بری طرح سے۔ رات بیڈ پر لیٹی وہ یوں ہی ہلکا پھلکا میوزک انجوائے کر رہی تھی کہ تانی اس کے لیے دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ پی لیں، امی ابھی کچھ دیر بعد دیکھنے آئیں گی۔ وانیا اٹھ بیٹھی اور دودھ لبوں سے لگایا۔ ایک بات کہوں وانیا؟ کہو۔ وہ شفان بھائی نے آپ کی جگہ مایا کو پارٹنر چنا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، اور آپ کو؟ وہ معصومیت سے کہہ کر سوال پوچھ بیٹھی۔ وانیا ہلکا سا مسکرائی، اس کی فکر پر کچھ نہ بولی۔ اوف پاگل ہو تم تو بالکل بھی، وہ تو گیم تھی بیوقوف لڑکی، انہوں نے ریل میں تھوڑی چنا ہے اسے۔ تانی بھی ہنس دی، اور ان دونوں پر قسمت بھی۔ آپ جانتی ہیں وانیا کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، ریان ماموں جان کے دوست کا بیٹا ہے، ایس پی پولیس آفیسر ہے، اور ان کا اپنا کروڑوں کا بزنس، اور بلا بلا بلا، اس نے سرسری انداز میں بولا تو تانی چڑ گئی۔ اوفو وانیا، کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا۔ آپ کسی ایک معاملے میں تو پیش رفت کریں، نہ خود کچھ کرتی ہیں نہ مجھے کچھ کرنے دیتی ہیں۔ آخر آسمان سے فرشتے تو آ کر بتائیں گے نہیں شفان بھائی کو، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وانی کو اس پر ہنسی آئی۔ اچھا دادی اماں، ایک دفعہ ایگزام ہو جانے دو، پھر سوچیں گے نا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ابھی سوچیں گی آپ؟ واہ، تانی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بے چینی سے کیفیٹیریا کے باہر دیکھ رہی تھی۔ انتظار کافی تکلیف دہ تھا، پھر اس کا چہرہ کھلا۔ شفان گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا۔ ہیلو جانے شفان، وہ آتے ہی بہت محبت اور اپنائیت سے بولا، لیکن مقابل وجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یار، آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوں، اب جانے بھی دو۔ جانے ہی تو نہیں دے سکتی شفان یوسف تمہیں، کون کم وقت جانے کو کہتا ہے، میں تو زندگی بھر کے لیے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ زو معنی انداز میں بولا تو وہ بلش ہو گئی۔ شفان نے دلچسپی سے مایا بختاور کا یہ روپ دیکھا اور دل میں اتارا۔ تم نے گھر والوں سے کیا کہا ہے؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ زیادہ نہیں، بس اپنی بے تابیاں بیان کی ہیں میرا بھابھی کو۔ اس کی شوخیاں تو آج جان لے رہی تھیں، اور وہ جذبس ہوئی۔ آپ سیریس ہوں گے کہ میں جاؤں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ تو میں بھی بہت سیریس ہوں جناب، اس لیے تو میں نے اپنا مدعا میرا بھابھی کے آگے رکھا۔ بھابھی نے امی بابا سے بات کی اور انہوں نے تمہارے پیرنٹس سے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولا۔ مایا بغور جائزہ لے رہی تھی کہ وہ پھر شوخی پر اتر آیا۔ ہاں مجھے پتا ہے آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ جی کچھ زیادہ ہی، وہ تل ملا کر بولی۔ چوڑی جو پکڑی گئی تھی۔ چلو پھر اب اسی ہینڈسم کے ساتھ پوری زندگی گزارنی پڑے گی، کر لو گی گزارا؟ شفان پلیز، وہ عاجز آ گئی تھی اس کی شرارتوں سے۔ او کمون مایا، میری ہونے والی بیوی ہو، اتنا آکورڈ کیوں فیل کر رہی ہو؟ ہمارا ایک دوسرے پر پورا حق ہے، میں ایک ڈاکٹر اور تم ایک پاگل۔ واہ کیا جوڑی ہے، اس نے پھر سے چھیڑا۔ اب تو مایا نے تل ملا کر اسے زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ شہر کا ماہر سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر تھا، اسی لیے تو چہروں اور دلوں کے گہرے بھید بڑی آسانی سے پا لیا کرتا تھا۔ اپنے پاپا کی طرح اپنے پیشے میں ماہر، اپنا پرائیویٹ کلینک بنا رکھا تھا۔ اف ظالم لڑکی، کچھ تو اپنے ہونے والے شوہر کا خیال کرو۔ وہ بازو کو سہلانے لگا۔ بس تمہارے ایگزام کے بعد فوراً شادی ہے،
وہ کچھ بولنے لگی تو شفان نے ٹوکا، بس میں کچھ نہیں سنوں گا، اب تو ایک پل گزارنا بھاری ہے اور تم مجھے خود سے دور رکھنے کے چکروں میں ہو۔ لیکن کب تک؟ وہ پھر گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا ذو معنی انداز میں بولا۔ اس کی نگاہیں پھر جھکی تھیں، دونوں ایک دوسرے میں مگن اپنے خوبصورت مستقبل کے سنہرے خواب بن رہے تھے، اور پاس ہی تقدیر کھڑی ان پر مسکرا دی۔ موسم کافی حسین تھا، شفان نمی اور وانیہ کو کالج ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ یہ اس کی روز کی ڈیوٹی تھی جو ریان نے اس کو سونپی تھی، اور وہ بخوشی اسے نبھا بھی رہا تھا۔ ویسے بھی اسے روز مایا سے ملنے کا موقع جو مل جاتا تھا۔ وانیہ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ نمی اس کا مرجھایا سا چہرہ دیکھ کر بولی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کیوں پر کچھ دنوں سے سر میں درد سا رہتا ہے، وانیہ نے کہا تو شفان بے ساختہ ہی بول اٹھا۔ لگتا ہے سوچتی بہت ہو تم، ذرا کم سوچا کرو، اور یہ ایگزام کی اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر واپس لے کر چلوں؟ شفان نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا جو گلاب کی طرح نرم و نازک سا کھلا کھلا لگتا، پر ان دنوں کچھ مرجھایا ہوا سا تھا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کالج ہی چلیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ کالج پہنچ کر وہ گاڑی سے اتری، تبھی مایا بھی اپنے بھائی سیف کے ہمراہ ہی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ہیلو وانی اور نمی، کیسی ہو؟ فائن، آپ کیسی ہیں؟ نمی نے اسے وش کیا، جبکہ شفان زیر لب مسکراتا ہوا اسے دیکھا گیا۔ تبھی مایا وانیہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ ارے کیا ہوا، کچھ بتائیں گی بھی کہ نہیں؟ وانیہ نے دہائی دی، جبکہ نمی مایا کو آنکھ مارتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ مایا کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، اپنی بات پکی ہونے کی خبر اپنی بیسٹ فرینڈ کو بتائے بغیر کیا ہوا بولیں بھی؟ مایا وہ کنٹین میں پہنچ چکی تھی۔ آرام سے سکون سے، آپ کے لیے ایک گرینڈ سرپرائز ہے میڈم مایا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر سسپینس کریٹ کرنے لگی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ جلدی بتائیں نا مایا، میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، پلیز۔ اف بور لڑکی، میں اتنا بڑا سرپرائز دینے والی ہوں اور تمہیں کلاس کی پڑی ہے۔ اچھا بتائیں، سن رہی ہوں نا؟ تو پھر سنو، میری بات پکی ہو گئی ہے، اور شادی بھی۔ سچ مایا؟ کب، کہاں، کس سے؟ وہ بھی مایا کی طرح ایکسائٹیڈ ہوئی، ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گئی۔ بوجھو تو کس سے؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ کس سے؟ تمہارے اس کھڑوس کزن شفان سے۔ ہا 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 ہا، وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی، جیسے اپنی ہی بات سے بہت لطف اندوز ہوئی ہو۔ کیا؟ کس سے؟ وانیہ نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بڑی مضبوطی سے فائل کو تھامے رکھا، پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنی سماعتیں چھن جانے کی دعا کی تھی۔ شفان سے یار، اور تمہیں پتا ہے مایا اسے ساری داستان سنا رہی تھی، اپنی پسندیدگی اور شفان کی بے چینیاں۔ وانیہ کو صرف اس کے ہونٹ ہلتے دکھائی دے رہے تھے، وہ بے خبری میں ہی ماری گئی تھی۔ بچپن کا عشق تھا وہ اس کا، اس نے اس کے آگے کبھی سوچا ہی نہ تھا کتنی جلدی اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اور وہ بے خبر تھی۔ مایا کب کی اسے نیوز سنا کر اپنی فرینڈز کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ دماغ خالی اور دل بند ہونے کو ہوا تو وہ اٹھی تھی، آسمان کی طرف ایک شکایتی نظر اٹھائی۔ کتنا مانگا تھا اسے اپنے سونے رب سے، نمازوں میں، تہجد میں، اور صرف اپنے اللہ کو اپنا ہمراز بنایا تھا۔ یہ بھید تو اس نے چاہا تھا کہ اس کے سائے کو بھی نہ پتا چلے۔ کسی کو بتاتی بھی کیسے، کتنے احسان تھے ریان ماموں جان کے ان پر، اور امی جی کو وہ کیا منہ دکھاتی۔ وہ تو اپنے جذبوں پہ اس لیے بند باندھ کر بیٹھی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے کسی اپنے کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اپنے آپ کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو گھسیٹتی بمشکل ٹیکسی میں بیٹھی۔ کیسے گھر پہنچی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ کمرے میں پہنچ کر لاک لگایا اور بیڈ پر ڈھہل سی گئی۔ آنسو متواتر بہے جا رہے تھے، وہ تکیے میں چہرہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمیرہ آفس سے گھر پہنچی تو فروزہ نے بتایا کہ وانیہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سن کر سمی تو ازحد پریشان ہو گئی۔ تانی بھی اپنے کالج سے گھر پہنچ چکی تھی، اس کے بھی سن کر ہوش اڑے تھے۔ بھاگ کر کمرے تک پہنچی، سچ شکر کے ڈور ان لاک تھا۔ وانیہ وانیہ اٹھو بچے، کیا ہوا؟ سمی پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وانیہ ہوش و خود سے بیگانہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ تانی کے بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ وہ تو کافی دنوں سے شفان کی مایا سے بات پکی ہونے کی بات جانتی تھی، لیکن وانیہ کو بتانے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کچھ وہ واحد ہمراز تھی اس کی۔ وانیہ پلیز اٹھو، اس کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ سمجھ نہ آیا کہ آخر کیا کرے۔ بھائی کو فون کرو تانی، شفان کو بلاؤ۔ سمی نے تانی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسے فوراً ہسپتال لایا گیا تھا۔ سمیرہ اور تانی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ریان اور سارا بھی ازحد پریشان تھے۔ شفان، سمر اور نمرہ بھی بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر ٹہل رہے تھے۔ طبیعت تو آج صبح سے ہی خراب لگ رہی تھی وانیہ کی۔ نمرہ کو صبح والی اس کی ڈل ہوتی طبیعت کا خیال آیا۔
डॉक्टर, जो कि शिफान का बेस्ट फ्रेंड भी था, बाहर आया तो समी बेख्तियार डॉक्टर की तरफ लपकी और रोते हुए पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर? मेरी वानी को ब्रेन हेमरेज हुआ है इन्हें, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। आप प्लीज इनका बेहद ख्याल रखें और किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रखें। समीरा की जान में जान आई थी। सबने सुख का सांस लिया था। माया ने फोन करके वानिया की तबीयत का पूछा था। तानी फोन सुनने के लिए साइड पर गई तो शिफान इसके पीछे ही चला आया। तानी, तुम्हें पता है वानिया ने किस चीज की इतनी टेंशन ली है? तुम तो साई की तरह इसके साथ रहती हो। क्या उलझन है मुझे बताओ, मैं हल निकाल कर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। शिफान ने प्यार से इसे पुचकारा। काश वो चीख चीख कर इसे बता सकती कि इसकी इस हालत का वो खुद जिम्मेदार है। और इस वक्त वो ऐसी तिलमिलाई हुई थी कि अगर कोई लिहाज ना होता तो वो इनका मुंह नोच लेती। तानी एक लम्हे को कमजोर हुई थी, लेकिन फिर संभली। नहीं भाई, कोई बात नहीं, बस एग्जाम की ही टेंशन है और कुछ नहीं। इसने नजरें चुराते हुए झंझला कर कहा तो शिफान बेतरा चौंका था। वो तो चेहरे पढ़ने में माहिर था और काफी अरसे से इस नाजुक सी लड़की के मुंह बोलते जज्बों से नजरें चुरा रहा था। तो क्या इसकी यह हालत शिफान की वजह से हुई है? क्या इसे बात पक्की होने की खबर ने तोड़ डाला है? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इसने हमेशा की तरह जानते बूझते हुए खुद गर्जी से और इंतहाई लापरवाही से सर झटका था। नर्स ने बाहर आकर बताया था कि वानिया को होश आ गया है और इसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। 2 घंटे के बाद इसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। सब रूम में दाखिल हुए तो वानिया आंखें मूंदे लेटी थी। चेहरे पे बरसों की थकन उतरी हुई थी। सुमेरा इसके चेहरे पर झुकी। डॉक्टर ने इसे बात करने से मना किया था, सो किसी ने भी बोलने से गुरेज किया। सबने शुक्र का कलमा पढ़ा और इसे घर ले आए। इसे मेडिसिन देकर सुला दिया था। तानी ने सब लाउंज में बैठे सुमेरा को तसल्ली दे रहे थे। वो सब तो यही मौमा ही हल ना कर पाए थे कि आखिर इसे ऐसी कौन सी टेंशन है। तब समीरा ने बताया, भाई वो आपने हारिस के रिश्ते के बारे में बताया था, तो मैंने वही बात की थी जिसे सुनकर वो घबरा सी गई थी और मुझे कहा कि मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। मैंने 2-3 दफा इसरार किया था कि वो गौर करे इस बारे में। मुझे क्या खबर थी कि वो दिल पर ले लेगी। ओके रिलैक्स, अब मत डालना दबाव इस पर। इस मामले को फिल वक्त के लिए क्लोज कर दो। रेयान ने समझाया। वो बेड पर नीम दराज थी, आंखों में से आंसू रवां थे। तानी कमरे में दाखिल हुई तो वो चौंकी। रात के 11 बज चुके थे। वो खाना लाई थी। ट्रे टेबल पर रखकर इसने खामोशी से बाजू पकड़ के इसे उठाना चाहा तो वो इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। तानी ने खामोशी से सारा गुबाल धुल जाने दिया। जब वो रो रो कर थक गई तो तानी ने इसे खुद से अलग किया और सोफे पे बिठाया। खुद भी इसके करीब बैठ गई तानी। तानी, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगी? वो इंतहाई बेबसी से बोली तो तानी की भी आंखें नम हो गईं। वही करो जो अम्मी जी ने किया था बाबा जानी के गुजर जाने के बाद। वो हमारे लिए जिंदा रही, नहीं तो दुख तो इतना बड़ा था कि लगता था इन्हीं के साथ चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने इस वक्त हमारे बारे में सोचा होगा। हम ही इनका सब कुछ हैं। अब तुम्हें भी इन्हीं के बारे में सोचना है। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, तुम्हें पता है जब से तुम्हारी ये हालत हुई है इनका बार बार बीपी शूट कर रहा है। ये कहकर वो रो पड़ी थी। वानिया तड़प ही तो गई थी ये सुनकर। तानी तानी प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने छोटी होकर ये बातें सोची और मैं देखो अपनी अम्मी जी की कितनी नालायक बेटी हूँ। इसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पहुंचे। मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद को संभाल लूंगी अम्मी जी के लिए, तुम्हारे लिए। तानी बेख्तियार इससे लिपटी थी, पर एक काम करना। वो रो भी रही थी और जबरदस्ती मुस्कुरा भी रही थी। तानी ने बेबसी से ये इंतहाई खूबसूरत धूप छांव सा मंजर देखते हुए सवालिया नजरों से इसे देखा। प्लीज तानी, मुझे इसे भूलने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो मेरे वजूद में मेरी रग रग में खून की तरह गर्दिश करता है। मैं इसे अपनी रूह से अपनी सोचों से नोच कर नहीं फेंक सकती। ओके ठीक है, आपसे कोई कुछ नहीं करेगा वानी। आप अपना ख्याल रखें। बस, रखेंगी ना? वानिया ने जख्मी मुस्कुराहट से सर इस बात में हिलाया। वक्त कब किसी के लिए रुकता है। वानिया ने अपनी जिंदगी से इस दुनिया में लाने वाली माँ के लिए वक्फ कर दी थी, जिसका वानिया पर इस पूरे जहान से ज्यादा का हक था। इसने अपने टुकड़े टुकड़े हुए दिल के साथ जीना सीख लिया था। अम्मी जी के सामने हंसती मुस्कुराती, छोटी छोटी शरारतें करती, कॉलेज में भी और माया के साथ भी नॉर्मल बिहेव था। अलबत्ता इस शख्स से गुरेज जरूरी था, सो वो किया। इसने बड़ी सहूलत से रेयान मामू को एग्री किया कि वो सुबह जल्दी और रिलैक्स होकर कॉलेज जाना चाहती है, ताकि लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर तवज्जो दे। इसने निम्मी की नींद को हथियार बनाया था। जानती थी कि निम्मी किसी सूरत सुबह खेजी इख्तियार नहीं करेगी। वो बड़ी आसानी से इस मुश्किल से बच निकली थी। अब अपने ड्राइवर के साथ आती जाती, पर तन्हाइयों में जरूर दिल के जख्म खरोच कर रोती। इन सब के एग्जाम खैरियो आफियत से हो चुके थे। माया का भी एमएससी कंप्लीट हो गया था। वानिया का असल इम्तहान तो अब शुरू हुआ था, जब इनकी शादी के दिन बेहद करीब आ गए थे। इसने खुद पर कड़े पहरे बिठाकर और जब्त की आखिरी मंजिलों को छूकर
اس کی شادی کا ہر فنکشن اٹینڈ کیا تھا۔ آج شفان کی بارات تھی، سب جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے۔ سمیرا اور تانیہ تو تیار ہو گئی تھیں، وانیہ بے دلی سے اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑی تھی۔ سمیرا ریان کی طرف چلی گئی تھی، تانی کو جلدی سے وانی کے ساتھ پہنچنے کی ہدایت دے کر۔ تانی روم میں داخل ہوئی تو وانیہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دیکھو نا تانی، میرے وارڈروب میں کتنے نیو ڈریس ہیں، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پہنوں۔ وہ جبری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مصروف سے انداز میں بولی۔ تانی جی بھر کے بد مزہ ہوئی تھی۔ وہ پنک میکسی پہن لو جو امی جی اپنی پسند سے لے کر آئی تھی۔ اوکے، وہ ڈریس اٹھا کر چپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے تیار ہونے میں۔ پنک میکسی پر ہلکا سا میک اپ کیے، لائٹ پنک لپ گلوز لگائے، وہ گڑیا ہی تو لگ رہی تھی، نازک، بے حد حسین، لیکن سوگوار حسن۔ وہ ریان ماموں کی طرف پہنچی تو سب ریڈی تھے۔ ارے ماشاءاللہ، میری گڑیا تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ سارا نے بے اختیار ہی وانیہ کو خود سے لگایا اور اس کی بلائیں لی۔ اتنے میں دلہے صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ آج تو شفان کی چھب ہی نرالی تھی۔ ڈارک گرے کلر کی شیروانی پہنے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اٹھتا قد، چوڑے شانے اور مضبوط جسم اسے اور بھی خوبصورت بناتے تھے۔ سارا نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری۔ آج پتہ نہیں کیوں صبح سے انہیں عجیب سے وہم ستا رہے تھے۔ چلو بھائی نکلو، کب سے میرب فون کیے جا رہی ہے۔ وہ بارات لے کر گھر سے نکلے تھے اور ہنسی خوشی مایا کے گھر پہنچے۔ سارے فنکشن کا انتظام مایا کے پاپا مسٹر یاور نے اپنے بنگلے کے وسیع و عریض لان میں ہی کیا تھا۔ یہ بھی مایا کی ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہی گھر سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ اس کے پاپا نے لاڈلی بیٹی کا مان رکھا تھا۔ بارات کا سواگت بڑی گرم جوشی سے کیا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ٹیبلز پر بیٹھ چکے تھے۔ سمیرا تو سارا کے ساتھ بیزی تھی۔ نمرا تانی کو اپنے ساتھ اپنی کزن سے ملوانے لے گئی۔ اس نے یہ آفر وانیہ کو بھی کی تھی لیکن اس نے ٹال دیا تھا۔ وہ قدرے الگ تھلگ سے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نظر سٹیج پر شفان کے پہلو میں بیٹھے اس ہینڈسم سے شخص پر پڑی جو بڑے پرشوق انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ وہ دھیمے انداز میں باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اس نے فوراً نظر ہٹائی تھی۔ السلام علیکم، اس کے بے حد قریب سے آواز آئی تو اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ وعلیکم السلام، اس نے چبا کر جواب دیا۔ میں ایس پی حارث ہوں۔ جی تو میں کیا کروں؟ وہ تل ملائی لیکن مقابل ذرا ڈھیٹ واقع ہوا تھا یا پھر اس کا معصوم اور دل نشین حسن دیکھ کر ہو گیا تھا۔ غالباً میرے اور آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اس نے رشتے پر زور دیا تو وانیہ کلسک رہ گئی تھی۔ تو پھر تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میں انکار کر چکی ہوں، اس نے بھی دانت کچکچا کر کہا۔ وہ تو آپ نے غالباً اپنی پڑھائی کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کروں گا۔ اور اس نے انتہائی گہری اور دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اب تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر اپنی بات کہہ کر رفو چکر ہو گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ تانی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ سارا مامی نے اسے آواز دی۔ ان کے پاس امی اور مایا کی ماما بھی کھڑی تھیں۔ سنو وانیہ بیٹے، مایا ریڈی ہے، اسے باہر لے آؤ۔ اور یہ جیولری باکس ہیں، ان میں سے ایک میں خاندانی کنگن ہے، مایا کو لازمی پہنا دینا۔ میرب، تانی اور نمرا تو دودھ پلائی والی رسم کی تیاری کے لیے کچن میں گئی ہوئی ہیں۔ جی بہتر، وانیہ نے اندر جاتے ہوئے ایک نظر شفان پر ڈالی۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرا کر اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ محبت کی خوشی میں وہ بھی خوش تھی۔ انہی سوچوں کے زیر اثر وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر وسیع لانچ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ باکس تھامے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک مایا کے کمرے کی طرف سے انتہائی دہشتناک چیخوں کی آواز گونجی تھی۔ وہ ہکا بکا پہلے تو ٹھٹکی، پھر بھاگ کر اوپر